ایران کے صوبے سیستان میں 8 پاکستانی قتل، ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستانی باشندوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ جاں بحق پاکستانی میکینک تھے، 5 کی شناخت کر لی گئی۔ ورکشاپ مالک دلشاد، بیٹے نعیم، جعفر، دانش اور ناصر کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا نہروں پر بات نہ مانی تو حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اعلیٰ حکومتی شخصیات نے پھر پی پی اے قیادت سے رابطہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کا نہروں کی مخالفت نہ کرنے کا مطالبہ ماننے سے انکار۔ اور پی ایس ایل 10 میں ملتان سلطانز کا کراچی کنگز کو 235 رنز کا ہدف، کپتان محمد رضوان نے سیزن 10 کی پہلی سنچری جڑ دی، 105 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں کراچی کی بیٹنگ جاری۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹ پر براہ راست۔ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات سے بڑی کامیابیاں ملی، پنجاب میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترکی میں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب، کہا بطور وزیر اعلیٰ غربت کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے۔ مریم نواز کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، صدر اردوان نے اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب، انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمایوں خان سیکرٹری جنرل بن گئے، ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات منتخب۔ قافلی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں چودھری شجاعت حسین صدر منتخب، چودھری صالح حسین سینئر نائب صدر منتخب۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی میں سیز فائر، مرتضی وہاب کی کامران ٹیسوری سے گورنر ہاؤس میں ملاقات، کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ میئر کراچی نے کہا امید ہے گورنر سندھ وفاقی حکومت کو قائل کر لیں گے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کوشش کریں گے 100 ارب آئیں اور شہر پر لگائیں۔ چیف جسٹس نے میرے خط پر نوٹس لے لیا، ڈمپر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو ضرور انصاف ملے گا۔ گورنر نے پی ایس ایل میچز پر کہا وہ اور مرتضی وہاب کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہے ہیں، کراچی کنگز کی طرح کراچی کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ مہنگائی میں کمی سے عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعتراف، کہا حکومت اس پر کام کر رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر دال، چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارا اصل مقصد عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو بخوبی سمجھتا ہوں، ٹیکس نظام کو انتہائی سادہ بنائے جانے جا رہے ہیں، معاشی استحکام کے لیے اپنی درست سمت کا تعین ضروری ہے۔ ریکوڈیک میں کام کرنی شروع ہونے کے بعد 2028 میں ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، ملکی ترقی کے لیے ہر سیکٹر کو برآمدات کرنا ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس میں ہیوی مشینری اور گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری کا تفصیلی دورہ، میزبان وزیر اعظم نے شہباز شریف کا استقبال کیا، بیلاز فیکٹری کی ورکنگ اور مصنوعات پر بریفنگ دی، بتایا کانکنی میں استعمال آلات کی تیاری 1948 سے جاری ہے، 1951 سے گاڑیوں کے لیے ساز و سامان اور 1961 سے ٹرک تیار کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ لوٹن ایئرپورٹ پہنچنے پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور لیگی رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد طلبی، اڈیالہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی مانگ لی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے خط لکھ دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی کو 15 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت دیگر کیسز زیر سماعت ہیں۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی، بلدیہ عابد آباد میں 4 سال کے بچے کو کچل ڈالا۔ عفان گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا، واٹر ٹینکر بھی گراؤنڈ میں ہی پارک کیا گیا تھا۔ ڈرائیور کی غیر موجودگی میں کلینر نے ٹینکر چلایا جو بے قابو ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے کی مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔
कराची को दोबारा अनारकी की तरफ जाने नहीं देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात खराब होते हैं। तमाम इकाइयां शहर के हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। मुस्तफा कमाल का कहना है, मामलात को इंतजामी तौर पर हल किया जाना चाहिए। हालात खराब हुए तो लोग अपने बुनियादी मसाइल भूलकर लाशें उठाने में लग जाएंगे। एएनपी के रहनुमा शाहिद सैयद ने कहा, शहर में लिसानी नहीं इंतजामी मसाइल हैं। जो गाड़ी गलत चला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पानी नलके में नहीं लेकिन टैंकर में मौजूद है। जो हमारा हक है वो मिलकर हुकूमत वक्त से मांगेंगे। वजीर आला केपी अच्छे बच्चे हैं, हमेशा इस्लामाबाद की बात मानते हैं। गारंटी देता हूं वो रोएंगे भी और माइंस एंड मिनरल बिल पास भी करेंगे। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं करप्ट हैं ये लोग। अब तो साबिक वजीर खजाना ने भी कह दिया वजीर आला करप्ट हैं। तारीख की बदतरीन करप्शन यहाँ हो रही है, लेकिन एफआईए और नैब को नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उठाकर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ जरदारी ने दी। आसिफ जरदारी की मंजूरी और बिलावल की मुखालफत समझ से बालतर है। बिलावल एहतजाज के बजाय वालिद से पूछे नहरों की मंजूरी क्यों दी। दावा किया नहरी मंसूबे का मामला सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया था। मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में कल से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा होगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा होगा। रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आंधी झक्कर चलने का भी इम्कान। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात में शदीद बदनज़मी ने इंतजामी मामलात की कली खोल दी। कराची के कई इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में इम्तिहान देने वाले तलबा का बुरा हाल। लाड़काना में 10वीं का बायोलॉजी का पर्चा 20 मिनट ताखीर से इम्तिहानी मराकज़ पहुंचा। हलशुदा पर्चा बच्चों को पहले ही व्हाट्सएप पर मिल गया। जेकबाबाद में भी पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। मानसहरा के इम्तिहानी सेंटर में तलबा को नकल कराने वाला सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया। सोल्जर बाजार कराची में सीटीडी की कार्रवाई। कालादम ज़ैनबियून के दहशतगर्द मूसा रिजवी उर्फ कामरान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द मुतादिद अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। काफी अरसे से रूपोश था। लाहौर में मोटरवे पुलिस ने डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद होने पर 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है पेट्रोलिंग अफसरान ने ज़ाब्ते के मुताबिक गाड़ी रोकी तो मुल्जिमान ने मज़ाहमत की। डबल कैबिन गाड़ी में सवार अफराद ने दूसरी गाड़ी पर अपने मुसल्लह साथियों को बुला लिया। मुल्जिमान के पास असलहा लाइसेंस नहीं था। मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने मस्कत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। जौहरी मामले पर ईरान अमेरिका से मुनसिफाना और बाइज्जत मुआहदे का ख्वाह है। अब्बास अराक्ची ने कहा हमारी नीयत मसावी बुनियाद पर मुआहदे तक पहुंचना है। अगर दूसरा फरीक भी इसी नीयत से आए तो इब्तदाई मफाहमत मुमकिन है जो मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत होने जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी के जरिए मामलात हल करने पर यकीन रखते हैं। चीन की तरक्की खुद इन्हसारी और मेहनत पर मुनहसर है। चीनी कौम किसी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब, कहा तजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को तन्हा करने का बाइस बनेगा।
چین نے امریکی ٹیرف کے خلاف WTO میں ایک اور درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا. بیجنگ پر امریکی ٹیرف سے عالمی تجارت مزید غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے. غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری. خان یونس پر بمباری میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید. دیر البلح میں ڈرون حملے میں 10 افراد جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 50,912 ہو گئی. اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو بربریت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں صرف خواتین اور بچے نشانہ بن رہے ہیں. اسرائیل نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے اردن میں احتجاج. یمن کے دارالحکومت سانا اور لیبیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوئی بھی تجویز قابل قبول نہیں. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا انطالیہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں فوری اور مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے. غزہ کے شہریوں کو امداد سے محروم کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. امریکہ کی امیگریشن عدالت نے فلسطینیوں کی حمایت پر کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا. محمود خلیل کی ملک بدری سے متعلق ایک اور مقدمہ نیو جرسی کی عدالت میں زیر التوا ہے. محمود خلیل کے وکلاء امریکی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کریں گے. اسرائیل مخالف مظاہروں میں حصہ لینے پر امریکہ نے سینکڑوں غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے. سپر لیگ کی دہائی کا شاندار جشن. پنڈی میں چھا گئے کرکٹ کے رنگ. گلستارو سیزن 10 کے پہلے میچ سے قبل رنگا رنگ افتتاحی تقریب. لیجنڈ گلوکارہ آبدہ پروین نے صوفیانہ کلام سے سما باندھا. ینگ سٹنرز نے تماشائیوں کا جوش بڑھایا. راک سٹار علی ظفر نے لہو کرمایا. ابرار الحق اور نتاشا بیگ نے آفیشل اینتھم گا کر سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا. تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. HBL پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن. کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی اداکارہ نعیمہ بٹ. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا.